الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، شاید آج اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، تو میں نے سوچا کہ اس میں آپ کو کوئی تحفہ دوں، تو میں نے آج کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے رب ہمارا۔ جو مستقل نمازی ہیں یہاں کے، انہوں نے یہ بار بار مجھ سے سنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے جو باتیں بھی نکلوائی ہیں اسی کی فضل سے سب آیا ہے۔ اس میں سب سے بہترین تصور جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں، اس کی بہت سی شانیں ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الغفور بھی ہے، الستار بھی ہے، الغفار بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ حیثیت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعارف کروایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ اصل حیثیت ہے، امبریلا حیثیت، جس کے تحت اس کی ساری حیثیتیں ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف ہے، اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات بھی مانتے تھے اور خود ان کا پیدا کرنے والا بھی مانتے تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارا کا سارا ایمفیسس اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ہوگا، لیکن رب کا لفظ جب ناؤن کے طور پہ آتا ہے تو اس میں پالنے کے مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ مالک اور آقا ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج بھی عربی زبان میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، امیہ حضرت بلال کا رب تھا، حضرت بلال کا آقا تھا۔ قرآن مجید میں ٹیکسٹ کے اندر جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا تھا، اور الحمدللہ یہ عربی زبان میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا پہلے سے ایک رائج جملہ تھا۔ الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے چونکہ اللہ کو مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک بھی مانتے تھے، اور زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے۔ لہذا ان کے لیے الحمدللہ کوئی نیا جملہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یہ ان کے لیے ایک نیا تعارف تھا، اور یہی انہیں قابل قبول نہیں تھا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ لفظ ان کے آقاؤں کے لیے بنا تھا، یعنی ان کے ہاں غلام تھے، انہیں عبد کہتے تھے، اور جو غلاموں کا مالک ہوتا تھا اسے رب کہتے تھے۔ آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور گھر کرائے پہ لیں تو مالک مکان کو کیا کہا جائے گا؟ رب الدار، گھر کا مالک، لینڈ لارڈ۔ اور فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیے کہ رب المال، کتاب البیوع میں رب المال کہتے ہیں مال کے مالک کو، یعنی جس کا سرمایہ ہے محنت کے مقابلے میں وہ رب المال ہے، مال کا مالک۔ یہ کانسیپٹ اصل میں ہے کیا کہ خالق ایک اینگل سے دیکھا جائے تو انسان کے وجود میں لانے والا، اس کائنات کو وجود میں لانے والا ہے، لیکن رب جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہے، اس سے بعد بھی ہے۔ کوئی کسی جگہ کا مالک ہوتا ہے تبھی وہاں پر وہ کوئی تعمیر کرتا یا کراتا ہے، اگر مالک ہی نہ ہو تو تعمیر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر آپ کے پاس کوئی قطعہ زمین ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو اس پر کچھ تعمیر کریں، چاہیں تو گھاس لگوائیں، چاہے تو وہاں پر ٹینس کورٹ بنائیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اس لیے کہ آپ لینڈ لارڈ ہیں۔ پھر آپ نے وہاں کوئی کنسٹرکشن کرنے کا فیصلہ کیا، عمارت بنانے کا فیصلہ کیا، تو وہ فیصلہ بھی آپ کا ہے، اور کیسی عمارت بنائیں یہ فیصلہ بھی آپ کا ہے، اور کسی کو ٹھیکے پر دیں بنانے کے لیے یا کسی مستری سے خود کروائیں یا خود اینٹیں چنیں، یہ فیصلے بھی سب آپ کے اپنے ہیں۔ لیکن جب عمارت بن جاتی ہے اور اس کا مستری آپ سے اپنی مزدوری وصول کر لیتا ہے یا کانٹریکٹر پیسے لے لیتا ہے آپ سے، اس کا اس عمارت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ عمارت آپ کی ہے، جب چاہیں آپ اسے ڈیمولش کریں، جب چاہیں اس میں آپ الٹریشن کریں، یہ سب کا سب آپ کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ لینڈ لارڈ آپ ہیں۔ اس کا مستری آ کر کبھی کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ دیوار میں نے بنائی تھی، میری اجازت کے بغیر آپ نے کیسے گرا دی۔ یہ ہمیشہ لینڈ لارڈ ہی کا اختیار ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، لیکن اس کی جو اصل حیثیت ہے وچ میٹرز، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں تو پھر وہ ہمارا رولر نہیں رہتا، ہمارا حاکم نہیں رہتا، لیکن جب ہم اسے لارڈ مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی ڈکٹیشن بھی قبول کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک رہتا ہے۔ عربی زبان میں عین با دال کا مادہ اگر باب ناصرہ سے آئے تو اس کے معنی عبادہ یعبدو کے معنی ہے عبادت کرنا، ٹو ورشپ۔ لیکن جب یہی مادہ عین با دال کا باب کرومہ سے آتا ہے، یعنی عبودہ یعبدو، تو اس کے معنی ہے جدی پشتی غلام ہونا، فہو عبد۔ اس سے صفت بنتی ہے عبد، جدی پشتی غلام۔ تو ہم میں سے ہر شخص ذرا غور کرے کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ اگر میں عبد ہوں، اگر آپ اللہ کے عباد ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی اللہ کا غلام ہوں، میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا، میرے پردادا، جہاں تک کہ میرے جد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے۔ میں غلام ہی پیدا ہوا تھا، آج بھی غلام ہوں اللہ تعالیٰ کا، مروں گا بھی غلام، اور قیامت کے دن بھی جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں گا، میری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو غلامی جو ہے، کسی انسان کی غلامی ہو اپنے جیسے غلام کی، تو پھر تو وہ بڑا عیب کی بات ہے، ذلت کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی جو ہے، اس سے زیادہ عزت کی بات اور کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ عاجزی اور ناز ایک دوسرے کا الٹ ہیں، لیکن شاعر کا کمال ہوتا ہے، وہ کیسے جوڑتا ہے کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جتنا جھکتا ہے،
حقیقتاً وہ اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے جیسے رب کا اگر آپ ترجمہ کریں اردو پنجابی میں تو اردو میں اس کا ترجمہ یا فارسی میں ترجمہ آقا ہے، پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ میاں ہے، اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں، اور مل مالکان انہیں میاں صاحبان کہا جاتا ہے۔ پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ چودھری بنتا ہے، اور پنجاب کی سرائیکی زبان میں اس کا ترجمہ سائیں ہے، سندھی میں بھی سائیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا سائیں ہے، ہمارا مالک ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، وہی جب تک ہمیں زندہ رکھنا چاہے گا ہمیں زندگی عطا کرے گا، اور جب وہ ہمارے مارنے کا فیصلہ کرے گا تو ہمیں موت سے دوچار کرے گا، اور جب چاہے گا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ سب جو اس کے پریروگیٹیوز ہیں، اس کے اختیارات ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ پھر رب کو عام طور پر کنفیوز کر دیا جاتا ہے امپلائر کے ساتھ۔ امپلائر اور شے ہے، مالک اور شے ہے۔ اگر آپ اس کا کمپیریزن کرنا چاہیں تو امپلائر جو ہوتا ہے وہ کسی کو ہائر کرتا ہے، اور ملازم جو ہے اپنے چوائس سے ملازمت کرتا ہے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ غلامی جو ہے وہ کبھی بائی چوائس نہیں ہوتی۔ وہ غلامی کیا جس میں چوائس ہو، تو چوائس ہمیشہ آزاد آدمی کو ہوتا ہے، غلام کو نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا فرق غلامی اور امپلائمنٹ میں یہ ہے کہ امپلائمنٹ از آلویز ود چوائس۔ آپ کو کسی جاب کی آفر ہوئی، آپ بہت تنگ دست تھے، بہت ضرورت تھی جاب کی، لیکن آپ کا دل نہیں چاہتا وہ جاب کرنے کو یا اس شخص کی ملازمت کرنے کو، تو آپ بھوکے مر جائیں گے لیکن وہ ملازمت نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، جبکہ غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ملازمت میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے دونوں پابند ہوتے ہیں، امپلائی بھی اور امپلائر بھی۔ غلامی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ غلامی 24 گھنٹے کی غلامی ہوتی ہے، جبکہ امپلائمنٹ ہمیشہ لمیٹڈ آورز کے لیے ہوتی ہے۔ ملازمت کے ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک آپ ملازم ہوں گے، اور پھر آپ کی یہ ڈیوٹیز ہوں گی، اور آپ کو یہ مراعات ملیں گی، اتنی تنخواہ ملے گی، اتنا الاؤنس ملے گا، گاڑی ملے گی، موٹر سائیکل ملے گی، اوقات کار میں ڈیوٹی کے اوقات میں کھانا ملے گا، وغیرہ وغیرہ جو مراعات ہوتی ہیں۔ غلام کے نہ کوئی ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، اور ہر وقت غلام ہوتا ہے۔ کھڑا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، بیٹھا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، جاگتا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، سویا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، اور لیٹا ہوا بھی غلام ہوتا ہے۔ کھڑا، بیٹھا، لیٹا، سویا، جاگا، وہ غلام ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، جبکہ ملازم 24 گھنٹے کا ملازم نہیں ہوتا۔ پھر اس کی کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی غلام کی، اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اس کام کے لیے غلام ہو۔ غلام غلام ہے، اس کا آقا اس کو جو حکم دے اسے ماننا پڑے گا، جو کام کرنے کو کہے وہ کرنا پڑے گا۔ غلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں، اس کام کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ غلام تو رکھا ہی نہیں جاتا، غلام تو ہوتا ہے، امپلائی رکھا جاتا ہے، ملازم رکھا جاتا ہے۔ تو بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو انگریزی تراجم ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو انگریزی کا معروف ترجمہ ہے اور بہت صحیح بھی ہے، ٹیکسٹ کے بہت قریب ہے، وہ محمد مرمیڈوک پکتھول کا ترجمہ ہے۔ یہ برطانیہ کے رہنے والے ایک کالے مسلمان تھے، اسلام قبول کیا، 7 سال انہوں نے سعودی عرب میں جا کے گزارے، عربی محاورے سے انس حاصل کیا، عربی زبان سیکھی، اور پھر قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ بہت خوبصورت ترجمہ ہے، لیکن چونکہ اب وہ زبان پرانی ہو گئی ہے، وہ یو یور نہیں بلکہ داؤ دائی
جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ذرا مشکل وکیبلری ان کے یہاں ہے۔ انہوں نے بہت فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کیا ہے۔ اس کے بعد جو انگریزی ترجمہ سب سے زیادہ معروف ہوا وہ پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ تھا، تفسیر بھی اس کے ساتھ تھی۔ یعنی پہلے سعودی عرب نے پکتھول صاحب کا ترجمہ وسیع پیمانے پر شائع کرا کے اسے عام کیا، پھر انہوں نے ایک بورڈ بٹھا کر ریویو کیا عبداللہ یوسف علی صاحب کے ترجمے اور تفسیر کو، پھر اسے شائع کیا وسیع پیمانے پر۔ پھر 90s میں سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے انگریزی ترجمہ کروایا ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ۔ تو پکتھول بڑا فرینک، یعنی سپر پاور بننے کے بعد اب چونکہ وہاں پر بظاہر سلیوری ختم کر دی گئی اور ایک لبرٹی، مس لبرٹی، وہ ان کا سلوگن بنا، ان کا سمبل بنا امریکنز کا، تو وہاں پر لفظ سلیو جو ہے وہ گالی ہے، لہذا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پروفیسر عبداللہ یوسف علی نے سلیو کی بجائے بونڈز مین ترجمہ کیا، لیکن ڈاکٹر محسن خان صاحب نے اس کے بعد ترجمہ کیا ہمبل سرونٹ۔ جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ امپلائی اور غلام میں بڑا فرق ہوتا ہے، امپلائمنٹ اور سلیوری میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امپلائی جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ کبھی بھی سلیو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ ہے رب۔ بدقسمتی سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا فارسی ترجمہ کیا ہندوستان میں، اس میں انہوں نے رب کا ترجمہ پروردگار کیا فارسی میں، اس لیے کہ را با با کا مادہ جو ہے جب ورب کے طور پہ آتا ہے تو اس کے معنی میں سے ایک معنی جو ہے وہ پالنے کے بھی ہیں۔ اب جتنے بھی اردو تراجم ہیں ان سب میں بس اسی کو فالو کیا گیا ہے اور رب کا ترجمہ پالنے والا کیا گیا ہے۔ صرف شاہ عبد القادر صاحب نے رحمہ اللہ، جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بہت سی جگہوں پر رب کا ترجمہ جو ہے وہ پالنے والے کی بجائے رب یا آقا یا مالک کیا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی یہی ترجمہ جو ہے وہ رائج ہے اردو زبان میں پالنے والا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جو اصل حیثیت تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ پالنا ایک سروس ہے، اور سروسز جو ہیں وہ ہائر بھی کی جاتی ہیں اور رینڈر بھی کی جاتی ہیں، دی بھی جاتی ہیں، لی بھی جاتی ہیں، لیکن ملکیت جو ہے وہ کسی کو ادھاری بھی نہیں دی جاتی۔ آپ کسی کو کوئی ادھار دیتے ہیں تو آپ اس کو اس کا مالک نہیں بناتے، مالک آپ ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے ہمارا، رب ہے ہمارا، تو اس کی وہ سپریم حیثیت ہے جس کے تحت باقی ساری حیثیتیں ہیں۔ اب نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں جو متفق علیہ ہیں، اس پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، ان میں رب شامل نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں لفظ رب 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی لام تعریف کے ساتھ، الف لام کے ساتھ نہیں آیا، الرب کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں بھی رب شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سپریم حیثیت اس کا رب ہونا ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ فعل کی تعریف میں اردو میں بھی اور عربی میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کلمہ کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکٹ ہوتا ہے، اور ہونا کیا ہے؟ وہ ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تو پالنا تو ایک ایکٹ ہے، لیکن ہونا کیا ہے؟ یہ ایکٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہونے کے اندر نہ اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ورشپ جو ہے، الہ کی ورشپ، یہ ایک ایکٹ ہے، اور ایکٹ کی ہمیشہ ابتدا ہوگی۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ورشپ کی ابتدا کرتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر نماز کی ورشپ کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ فجر کی اذان پر روزے کی عبادت کی ابتدا کرتے ہیں اور مغرب کی اذان پر روزہ افطار کرتے ہیں، یعنی روزے کی عبادت کنکلوڈ ہو جاتی ہے۔ احرام باندھ کر
حج کی عبادت شروع ہوتی ہے، 8 ذی الحج کو احرام باندھا جاتا ہے، حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور 12 یا 13 ذی الحج کو جب آپ کینکریاں مار کے فارغ ہوتے ہیں تو حج کی عبادت کنکلوڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن بندگی، غلامی، اس کی نہ کوئی ابتدا تھی نہ کوئی انتہا ہے۔ میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، اب بھی غلام ہوں، مروں گا بھی غلام ہوگا، اور قیامت کے دن بھی اٹھوں گا تو اللہ کا بندہ ہی ہوں گا میں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سپریم حیثیت اور میرا اس کے ساتھ تعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، اور آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ فلاں موقع پر آپ نے بھی کسی بت کو سجدہ کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا تھا کسی کو۔ اس پر مکے والوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، یعنی چھوٹا سا شہر تھا، اگر لوگوں کو بستی کہنا چاہیے، اگر لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، تو کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ ضرور پتہ ہوگا، لیکن دے ہیڈ نو پرابلم۔ جب حجر اسود کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ کھڑا ہوا اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، تو کچھ بڑوں نے کہا کہ اچھا چلو لڑو نہیں، کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ لیکن ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جب سب سے پہلے داخل ہونے والے اگلے روز عبداللہ کے بیٹے محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا کہ یہ تو ہمارے بتوں کو نہیں مانتا اور یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے خالص، ہم اس کو جج نہیں مانتے، یہ ڈسکوالیفائڈ ہے، حالانکہ پتہ ہوگا کہ یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو موحد تھے پہلے روز سے، کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے اور اس پر عربوں کو کوئی پرابلم نہیں تھا، تو اس بات پر کا اعلان کرنے پر پرابلم کیوں پیدا ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ قرآن مجید نے آتے ہی اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا وہ کیا تھا کہ اب تمہارے رب یہ سردار نہیں ہے، تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی کہ یہ میری کرسی ہے، ہٹو یہاں سے۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو یقیناً ان کے اخلاق و کردار میں کچھ فرق آیا ہوگا کہ نہیں؟ اگر پہلے وہ عام قسم کے غلام تھے، اب عام قسم کے غلام نہیں رہے ہوں گے۔ اگر پہلے وہ چوری کرتے تھے اب چوری نہیں کرنی انہوں نے، کم چوری سے کام لیتے تھے اب کم چوری کرنے والے نہیں تھے، دیانتدار غلام بن گئے ہوں گے۔ پہلے جھوٹ بولتے ہوں گے، اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہوگا انہوں نے۔ تو سمجھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے بعد اپنے آقا امیہ بن خلف کے پاس گئے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں، آپ کا غلام ہونے کے باوجود میں آپ کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا ہوں، کم چوری بھی کرتا رہا ہوں اور چوری بھی کرتا رہا ہوں، چیٹنگ بھی کرتا رہا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا رہا ہوں۔ لیکن وہ ہے نا ہاشمیوں کے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں چوری نہ کیا کروں، چیٹنگ نہ کیا کروں، جھوٹ نہ بولا کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں۔ اب میرا سوال ہے آپ سے کہ اس پر امیہ بن خلف کو خوش ہونا چاہیے تھا یا حضرت بلال پر تشدد کرنا چاہیے تھا؟ کیوں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے تشدد کیوں کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھ کر مکے کی پتھریلی زمین میں اوندے منہ گھسیٹا، کوئی چھوٹا تشدد نہیں ہے یہ، تصور کیجیے کیوں کیا؟
اس لیے کہ یہ ساری بات کرنے کے بعد انہوں نے ایک لیکن کہا ہوگا، لیکن کسی کیا لیکن کیا؟ انہوں نے کہا لیکن اب آپ میرے رب نہیں ہیں، مخدوم ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا دیانتداری سے، لیکن اب آپ میرے رب نہیں ہیں۔ یہ جو دیانتداری ہوتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے ایمپلائی کے لیے، کہ آپ نے کوئی ملازم رکھنا ہو تو آپ اخبار میں اشتہار دیں گے یا دوست آپ سے کہیں گے کہ بھئی کوئی بندہ دسو، اور جتنی بھی درخواستیں آپ کے پاس آئیں گی ان کی سی وی آپ اسٹڈی کریں گے، اور 2 آدمی آپ کو مناسب معلوم ہوں گے، آپ انہیں شارٹ لسٹ کر کے ان کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے۔ ایک کا نام محمد حسین ہے، دوسرے کا نام اقبال مسیح ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک مسلمان ہے، ایک عیسائی ہے۔ تو آپ بلائیں گے محمد حسین کو انٹرویو کے لیے، اس سے کہیں گے کہ ہاں بھائی پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ وہ کہہ رہے جی ہاں میں نے فلاں دکان پہ کام کیا یا فلاں آفس میں کام کیا ہے۔ آپ بس واجبی سے 2-1 سوال پوچھ کے اس کو باہر بھیج دیں گے، اور پھر آپ وہاں پر اس دکان پر جہاں پہلے وہ کام کرتا رہا ہے آپ فون کریں گے اور پوچھیں گے کہ جی محمد حسین کو جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں بالکل جانتے ہیں، بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے، ہمارے پاس کام کرتا رہا، بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے۔ تو آپ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ پھر اس کو نکالا کیوں تھا آپ نے؟ اور وہ کہیں گے کہ جس میں ہمیں شک پڑا تھا کہ اس نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے، بس آپ احتیاط رکھیں، باقی کام بڑا اچھا جانتا ہے۔ پھر آپ دوسرے کو بلائیں گے اقبال مسیح کو، اسے انٹرویو کریں گے کہ بھائی پہلے کہیں کام کیا ہے؟ اور کہا ہاں جی میں نے فلاں جگہ کام کیا۔ اس کو بھی 1-2 سوال پوچھ کے آپ باہر بھیج کے اب ادھر فون کریں گے آپ کہ جی اقبال مسیح کو جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی بالکل جانتے ہیں، ہمارے پاس کام کرتا رہا، بہت خراب لڑکا ہے اور بہت کمپیٹنٹ ہے، بہت ہوشیار ہے۔ آپ اور زیادہ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کمپیٹنٹ بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، کریڈیبل بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، تو پھر آپ نے نکالا کیوں تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ اصل میں اس کی والدہ بیمار ہوئی تھی، یہ 2 ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا، اس کی بیماری پرولونگ ہو گئی، اس کو 2 مہینے لگ گئے، ہم نے ایک آدمی اور رکھ لیا تھا، پھر جب یہ واپس آیا اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جب واپس آیا تو ہمارے پاس 2 کی گنجائش نہیں تھی، لیکن دوسرے ملازم کو بلا وجہ نکالنا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ آپ کو اسلام سے بڑی محبت ہے، عیسائیت سے بڑی نفرت ہے، آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں آپ ان دونوں میں سے کس کو ملازم رکھیں گے؟ اوبویسلی اقبال مسیح کو ملازم رکھیں گے، اس لیے کہ ایمپلائر کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے ایمپلائی کے لیے؟ کمپیٹنٹ ہو اور کریڈیبل ہو۔ جس بندے میں یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں وہ بہترین ایمپلائی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی اقبال مسیح 1 سال کے بعد آپ سے کہے کہ جی اب میں مالک ہوں دکان کا، تو اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی کمپیٹنس سب کو آپ 0 سے ضرور دے کے نکل جاؤ فوراً باہر۔ اس لیے کہ ایمپلائر کبھی اپنے اس سٹیٹس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور لارڈ کبھی اپنے لارڈ ہونے کے سٹیٹس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت بلال کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا اس نے؟ کہ حضرت بلال نے اس کو رب ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو ہی حضرت بلال نے کہا ہوگا کہ اب آپ میرے رب نہیں ہیں، تو اس نے اس کو کس زبان سے حضرت بلال کو مخاطب کیا ہوگا اور کس طرح کہا ہوگا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی ہے کہنے کی، اور پھر اس نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو دین کی اصل دعوت یعنی اسلام میں داخلہ جو ہے وہ یاد رکھیے وہ لا الہ الا اللہ سے ہے، وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کو واحد الہ مانا جائے، وردی آف ورشپ۔ لیکن دین کا اصل تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب مانو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانیں گے تو پھر صرف ورشپ کا تقاضا نہیں رہے گا، سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا۔ میری جان، میرا مال، میرے اوقات، میری صلاحیتیں وہ پھر میری نہیں رہیں گی، میرے مالک کی شمار ہوں گی، کہ جب اسے ضرورت ہوگی میری جان کی تو میں جان حاضر کروں گا، جب ضرورت ہوگی اسے میرے مال کی تو مجھ پر مال حاضر کرنا لازم ہوگا، جب صلاحیت ہوگی اسے ضرورت ہوگی اس کے دین کو، اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے دین کو ضرورت ہوگی میری تقریر کی صلاحیت کی تو مجھے وہ پیش کرنی ہوگی۔ کوئی لکھاری ہے، رائٹر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے رائٹنگ کی،
اور دین کو ضرورت ہوگی اس کی رائٹنگ کی، تو اسے دین کے لیے لکھنا پڑے گا، دین کے لیے بولنا پڑے گا، دین کے لیے وقت لگانا پڑے گا، دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی، جو قربانی مطلوب ہوگی۔ اور ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں رات کے اوقات میں، تو تقاضا صرف عبادت کا نہیں ہے، تقاضا بندگی کا ہے۔ ہم سورہ توبہ میں پڑھ کے آئے ہیں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بارے میں دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ تو قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے، سیرت النبی پڑھیں، سیرت صحابہ پڑھیں، اللہ کا دین غالب کیسے ہو گیا؟ پورے عرب پر اسلام کی حکمرانی کیسے قائم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے قائم ہوئی، کہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، ملکیت اسی کی ہے، میں بھی اس کی ملکیت ہوں، میری جان، میرا مال، میری صلاحیتیں، میرے اوقات سب اسی کی ملکیت ہیں۔ جب انہوں نے اپنا سب کچھ جھونکا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی میریکلس فتح عطا فرمائی۔ یعنی تاریخ انسانی میں کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی کہ جو صرف 21 سال میں ہوئی۔ بڑے بڑے جو دنیا میں انقلاب آئے ہیں، روس کا انقلاب ہے، فرانس کا انقلاب ہے، اس میں رائٹرز کوئی اور ہیں، تحریریں لکھنے والے، اور انقلاب لانے والے اور ہیں۔ لکھنے والے کسی اور ملک میں بیٹھے تھے اور انقلاب لانے والے کسی اور ملک میں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ نے خود تنہا دعوت کا آغاز کیا، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی میسر کیے، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تشدد کو برداشت کیا۔ مکی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی اپنے دفاع میں، اس تشدد کو جھیلا، برداشت کیا۔ حضرت بلال نے، حضرت خباب نے، حضرت مصعب نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ آپ اگر سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت خباب کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش پوش نوجوان تھے، بہت خوش پوش نوجوان۔ ایک بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے جو فوت ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا نے ان کو بڑے ناز سے پالا تھا۔ شام سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا، اتنا پرفیوم لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو چچا نے منع کیا، بعد آ جاؤ، اپنے باپ کے دین کو نہ چھوڑو۔ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے کہا پھر یہ عیش جو کر رہے ہو تم اپنے باپ کے مال پر، اگر اس کا دین چھوڑا ہے تو پھر یہ عیش بھی چھوڑ دو۔ نے کہا جی میں حاضر، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر سے جانے لگے تو چچا نے کہا یہ کپڑے بھی تو اسی مال کے ہیں، تمہارے باپ کی کمائی کے، یہ بھی پہننے کا تمہیں حق نہیں ہے، کپڑے بھی اتروا لیے۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کا کنٹریبیوشن بھی بڑا غیر معمولی اور نوٹ وردی ہے کہ جب مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، جب انہیں خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا، جب ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ آپ طائف گئے، وہاں ایک دن میں بہت کچھ ہوا۔ آپ واپس آئے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس لیے کہ مکہ صرف کرشیوں کا شہر تھا۔ مکہ میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا جسے ہم قریشی کہتے ہیں، یا اس کا غلام رہ سکتا تھا، یا اس کا الائی رہ سکتا تھا، یا جس کو اس نے امان دی ہو۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ سعودی عرب میں کوئی
پراپرٹی نہیں خرید سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے جب تک آپ کا وہاں پر کوئی کفیل، کوئی گارنٹر نہ ہو۔ کفیل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ فارنر ہیں، یو آر نو بڈی دیئر۔ بہرحال جب انہوں نے تقاضا کیا کہ اسائلم بلکہ بعد میں دی انہوں نے، 1 سال پہلے جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے تو انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہمیں کوئی معلم دے دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید پڑھانے والا مقری بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے ایسا قرآن انہیں پڑھایا کہ صرف الفاظ نہیں پڑھائے، قرآن مجید ان کے دلوں میں اتار دیا۔ پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا ان کے اندر انجیکٹ کیا تھا، لیکن بہرحال قرآن مجید ان کے دلوں میں اتارا۔ تو جب قرآن مجید ان کے دلوں میں اترا تو وہ شیر ہو گئے، اور عرب کے سب سے بڑے جو سورما تھے، گنڈے، قرشی، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی۔ غزوہ احد میں شہادت ہوئی ہے حضرت مصعب بن عمیر کی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی ہمارا ایک ساتھی جو ہے اس کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر ہے کہ اگر اس سے سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سر چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو اور دفن کر دو۔ یہ کون تھے؟ یہ مصعب بن عمیر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یعنی جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اور عرب کی دھوپ، ان کی جلد جو تھی وہ سانپ کی جلد جیسی ہو گئی تھی۔ کہاں وہ کچھ خوش پوش نوجوان، اور کہاں یہ مقام و مرتبہ ان کا۔ تو دین ایسے غالب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے۔ ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف وردی آف ورشپ نہیں، صرف الہ نہیں، رب ماننا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا جائے تو پھر ہاتھ اسی کے سامنے پھیلانا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور پھر اسی سے مانگنا۔ یہ سب سے زیادہ پین آسپیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا۔ غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا نا، امپلائی کے حقوق ہوتے ہیں، غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن مانگنا اس کا حق ہے۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اسی سے مانگے۔ اور وہ بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے کوئی خانقاہ بنائی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے اور وہ ان کو رہنمائی کرتے تھے، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، اور اتنا کھانا آتا تھا کہ لنگر بھی اسی سے چلتا تھا جو ان کو ہدیہ کے طور پہ آتا تھا۔ ایک دن ان کو خیال آیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا۔ اب جانتے ہیں کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارے کام نہیں رکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو 15 دن تک وہی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو 20 سے پونے 20 بھی نہیں ہونے دیتا، پورا 20 رکھتا ہے، 100%۔ تو چونکہ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے پیارے اور محبوب تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اور وہ لوگ جو انہیں کھانا بھیجتے تھے ان سب کو کسی طرح سے روک دیا۔ کسی نے کہا کہ اور بھی لے آتے ہیں، کسی نے کہا کوئی بھول گیا۔ 3 دن تک کچھ نہیں آیا، بھوک سے نڈھال ہو گئے، تو اٹھ کے ساتھ والی بستی میں گئے، 2-3 دروازوں پر دستک دی، 3 روٹیاں ملی، لے کے آ گئے۔ لیکن گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، کاٹنے کو دوڑے، بھونک رہا ہے، آخر تنگ آ کے ایک روٹی ڈال دی اس کو۔ کتے نے فٹافٹ روٹی پھاڑی، پھر پیچھے ہو گیا، دوسری بھی ڈال دی، پھر تیسری بھی ڈال دی۔ کتا پھر بھونکے جا رہا، آخر جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھ کر یوں چھڑی اس کی طرف کہا کہ بغیرت،
میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اس نے کتے کو بھی زبان دی، اس نے کہا کہ بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پہ نہیں گیا۔ اتنے بے غیرت ہو کہ کلیم کرتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے، اور پھر 3 دفعہ 3 دن تک اس نے تمہیں روٹی نہیں دی تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد سب سے پہلا تقاضا اس سے مانگنا ہے، اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ مانگ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اسی ریفرنس سے مانگیے کہ تو میرا رب ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ چیز بھی نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے یا مانگنے کا کہا گیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکاری جاتی ہیں، ربنا ربی، اور تکرار کے ساتھ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا، ربنا ولا تحملنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ریفرنس کیا ہے؟ تو میرا مالک ہے نا، دے مجھے، یہ میرا حق ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اور رب کہہ کر لڑ کے مانگیے اس سے، ڈونٹ گیو اپ کہ یہ میری ضرورت ہے، تو میرا آقا ہے، یا بتا میں کہاں جاؤں، میں تجھ سے مانگنا ہے، تیرے پاس ہے۔ یعنی میں نے آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہو، آپ سے وعدہ کروں کہ کل دوں گا، تو شاید میں خلوص کے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود آپ کو پیمنٹ نہ کر سکوں، اس لیے کہ میں نے وعدہ اس خیال سے کیا ہے کہ مجھے پیمنٹ آئے گی تو میں آپ کو کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے مانگتے ہوئے کہ اللہ اے میرے رب، تو نے کسی سے لے کر نہیں دینے، تیرے پاس ہیں، سمپلی تیرا حکم چاہیے، سینکشن کر دینا میرے لیے، دے دینا مجھے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ آپ نے اگر ایمان کا مزہ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیجیے، اور زور شور سے پکاریے اللہ تعالیٰ کو، اس ریفرنس سے پکاریے کہ تو میرا رب ہے، مجھے دے۔ کہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، تو اس میں دعا کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن ذرا اس میں آج ایک اضافہ کیجیے اس ریفرنس میں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے دے۔ کیوں نہیں دیتا؟ تیرے پاس ہے، کہیں سے لے کے نہیں دینا، دے مجھے، دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے اس کا کوئی ریفرنس تو ہونا چاہیے نا، میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ تو وہ ریفرنس کیا ہے؟ تو رب ہے، ربی، ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب۔ دینا یا نہ دینا اس کی مرضی ہے، لیکن مانگنا تو ہمارا حق ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے، سورۃ ابراہیم میں ایک بڑی خوبصورت آیت آتی ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس سب میں سے جس میں سے تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہ کمی ہے نہ دیر ہے، کمی ہے یا دیر ہے تو ہمارے مانگنے میں۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی جو چیزیں قرآن مجید نے بتائی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز، موسٹ امپورٹنٹ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ یعنی یہ رمضان کی ساعات جو ہیں یہ بڑی اہم شمار ہوتی ہیں مانگنے کے لیے، لیکن آپ ساری احادیث پڑھ لیں، اس میں سب سے زیادہ زور کس چیز پر ہوگا؟ بخشش مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ انہوں نے کہا اس سے مانگو ربی انک عفو، ربا تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے۔ تہجد کا وقت جو ہے یہ بڑا خاص شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے، لیکن تہجد میں بھی مانگنے کی جو اصل چیز جس کی تلقین قرآن مجید کرتا ہے وہ کیا ہے؟
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہ بخشش اصل میں کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال پر ناز نہ کرے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کو کہے یہ تو تیری توفیق ہے اور میں اس کو ڈیولی پرفارم نہیں کر سکا، جیسے اس کا حق تھا میں وہ نہیں کر سکا، میری اندر وہ کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، تیری نافرمانیاں مجھ سے ہو گئیں، میں نے تجھے ناراض کیا، لیکن میں بندہ تو تیرا ہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یعنی یہ ذہن میں ہو کہ آئی ڈیزرو ٹو بی پنشڈ، میں ویسے تو سزا کا حقدار ہوں، لیکن یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا، پاؤں پکڑ کے مانگنا، رو کے مانگنا، لپٹ کے مانگنا، یہ ہے اصل روح مانگنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا ہمومہ ہم واحدن، کہ جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا دیا، ہم الآخرہ یعنی آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام غموں کے لیے وہ خود کافی ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی دنیا کا طالب ہوتا ہے ہم اسے دنیا میں دیتے ہیں، لیکن جتنا ہم چاہتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں، لیکن جو آخرت کا طالب ہوتا ہے اور سعالہا سعیہا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے جیسا کہ اس کی بھاگ دوڑ ہونی چاہیے، تو وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، اولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی صحیح اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن لینا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن لینا، یہ بھی مالک سے ڈائریکشن لی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور میں عرض کروں کہ قرآن مجید جو ہے یہ فیوڈل اور قبائلی ٹرائبل محاورے میں نازل ہوا ہے، شہری محاورے میں نازل نہیں ہوا۔ شہروں کا بڑا جو ہے وہ سرمایہ دار ہوتا ہے، مل اونر ہوتا ہے، اس کا کوئی غلام چوری کرے، غبن کرے تو وہ اس سے پائی پائی وصول کرتا ہے، جبکہ فیوڈل لارڈ جو ہے وہ سمپلی اس کو سمن کرتا ہے، اور اگر وہ معافی مانگتا ہوا آ جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی لارڈ ہے، اس کو میرے اور آپ کے عمل نہیں چاہیے، صرف بندگی چاہیے کہ ہم اس کو اپنا رب مان لیں تو ہمارے سب گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ ایسا کھلا اعلان کیا ہے سورہ زمر میں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، ڈپینڈ کرنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈپینڈ کر کے دکھایا کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو راستے میں جبرائیل آئے علیہ السلام اور کہا کہ میں ہیلپ یو سر، انہوں نے کہا کہ میرے رب کو خبر ہے نا میری، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا شور، انہوں نے کہا جب پھر تم اپنا کام کرو، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو جب آپ مشکل میں پھنس جائیں تو کوئی لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیں کہ ایسے کر دے ایسے کر دے، اس سے سمپلی کہو تو ہے نا، تو سنبھلے گا، تو ہے نا، تو سنبھلے گا، سنبھلے، پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ایسے سنبھالے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے واٹ ہیپن۔ یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ نہیں مجھے ایسے ہیلپ کر دے، ایسے ہیلپ کر دے، میں تو بڑی چھوٹی تھی ہیلپ مانگوں گا، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑوں گا یہ اللہ تو ہے نا، سنبھلے، تو پھر میں خود حیران ہو جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سنبھالا۔ سیرت النبی کا میسج بھی یہی ہے، ہر دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ایک نیا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کس طرح سے گزار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یتیم پیدا کیا، سخت ترین مشقت، بھیڑ بکریاں چرانی پڑی مکے کے اندر، پھر ایک عام آدمی جو ہے شریف آدمی، اس کو شادی کا خیال آئے گا تو وہ کس کے بارے میں سوچے گا؟ شادی کرنے اپنے کزنس کے بارے میں سوچے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی کا خیال آیا تو آپ نے
اپنی چچا کی بیٹی ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، لیکن ابو طالب نے رشتہ نہیں دیا۔ اب عام معیار سے دیکھیے کہ یہ بڑی کسی شخص کے لیے یعنی احساس محرومی کی بات ہوتی ہے، لو جی اس کو اپنے خاندان میں سے رشتہ نہیں ملا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے بھی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون 2 دفعہ بیوہ کرا کے تیار کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جسے پتہ ہو کہ مرد کیسے خوش ہوتا ہے اور مرد کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اور کوئی عورت جہیز کے 4 برتن زیادہ لے کے آ جائے تو اس کا نخرہ نہیں سنبھالا جاتا۔ اس خاتون نے اپنا سب کچھ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر سب سے پہلے ایمان لائی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، خدیجہ بھی دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی ابو طالب نے سپورٹ کیا خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے 10 سال تک، اور پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا 1090 میں، تو ایک اور سلمپ آیا، ایک سیٹ بیک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے آتے ہی خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا تو طائف کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ تیار کیا ہوا تھا۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کو ڈیپینڈ کرنا، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس کا ذرا مطلب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس حال میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اور اس مشکل میں سے نکالنے کے میرے رب کے پاس کئی راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ تیار کیا تھا، تو آپ مشکل میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہیے کہ یا اللہ میں مشکل میں ہوں، اسے کہیے کہ تجھے پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ جیسے حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم اعلانیہ کہتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین کی کوئی شے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا، اسے سے معافی مانگنا اور اس کی پناہ طلب کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مخاطب کر کے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ شیطان سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ، جب بھی شیطان سے چوک لگ جائے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کر، اللہ کی پروٹیکشن طلب کر۔ پھر قرآن مجید کے آخر میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور آخری بات عرض کروں گا کہ پنجابی میں اگر کسی سے کہنا ہو محاورتاً ٹھیک ہو جا، اس کا پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ بندہ بن جا۔ تو اگر ہم بندے ہیں تو ٹھیک ہیں، ادروائز کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی آنیسٹ اور کتنے ہی سچے ہوں، لیکن اللہ کے بندے نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اور باقی معاملات میں کوئی کمی کوتاہی ہے لیکن ہم بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ تو آئیے بندے بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني